غزوہ تبوک تفصیلی جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، غزوہ تبوک کیوں پیش آیا؟ جواب، فتح مکہ کے بعد مسلمانوں کا رعب و دبدبہ پورے عرب پر بیٹھ چکا تھا۔ ارد گرد کی ریاستوں کے فرما رواؤں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ہی خطوط لکھ کر اسلام کی دعوت دے چکے تھے۔ مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت سے وہ سب خوفزدہ تھے۔ روم کا حکمران ہرقل ان میں سر فہرست تھا۔ اس نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ملی کہ رومی فوجیں مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہو رہی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا۔ سوال نمبر 2، غزوہ تبوک کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے کس طرح مالی مدد کی؟ جواب، غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر کا آدھا سامان پیش کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے 900 اونٹ، 100 گھوڑے، 1000 دینار اور 200 اوقیہ چاندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اپنی استطاعت سے بڑھ کر جہاد کی تیاری میں حصہ لیا۔ سوال نمبر 3، مدینہ منورہ سے تبوک تک کا سفر کیسا تھا؟ جواب، سن 9 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 30,000 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان میں 10,000 سوار تھے۔ سواریوں کی کمی کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم باری باری سواری کرتے تھے۔ 18 آدمیوں کے لیے ایک اونٹ تھا۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ طویل سفر پیدل ہی طے کیا۔ مسلمانوں نے 805 کلومیٹر کا یہ فاصلہ انتہائی استقامت، صبر، حوصلے اور جمع مردی سے طے کیا۔ سفر کی تمام تکالیف کو عزم اور ہمت سے برداشت کیا۔ سوال نمبر 4، رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی؟ جواب، مسلمانوں کی جرأتمندانہ پیش قدمی کے نتیجے میں رومی فوج اسلامی لشکر کے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ مسلمانوں کی تیاری اور عزم کو دیکھ کر رومی فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ان میں مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کی ہمت نہ رہی، اس لیے اس غزوہ میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے فتح حاصل ہوئی۔ سوال نمبر 5، غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ جواب، غزوہ تبوک کے درج ذیل اثرات مرتب ہوئے۔ نمبر 1، مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے۔ نمبر 2، رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ نمبر 3، گرد و نواح کے عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب و دبدبہ بڑھ گیا۔ نمبر 4، بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی۔ نمبر 5، اسلامی سلطنت کی سرحدیں مزید پھیل گئیں۔ کئی قبائل اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1، رومی فوجیں کس ملک کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں؟ جواب، رومی فوجیں ملک شام کی سرحد پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ نمبر 2، ہرقل نے کتنے افراد کا لشکر تیار کیا؟ جواب، ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کیا۔ نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کی تیاری کے لیے کیا پیش کیا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک کے لیے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سوال نمبر 4، بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آنکھوں سے آنسو کیوں نکل پڑے؟ جواب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو سواریوں کی کمی کی وجہ سے مدینہ منورہ میں ہی ٹھہرنے کا حکم دیا۔ خلوص جذبات اور جہاد پر ساتھ نہ جا سکنے کی حسرت میں ان کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ سوال نمبر 5، جیش العسرہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب، سامان کی کمی اور سفر کی تکلیف کی وجہ سے غزوہ تبوک کے لشکر کو جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر کہا جاتا ہے۔